بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ سن سیریز کا دوسرا باب کا اختتام کے بعد ہم نے آج سے شروع کیا ہے تیسرا باب۔ تیسرے باب کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے، جس کا عنوان ہے پہلا اسلامی لشکر۔ دریائے دجلہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کی چھوٹی بڑی لہروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے شور نے فضا میں نغمگی بکھیر رکھی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی کے عکس نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ دریا کے کنارے اگے ہوئے درختوں کے نیچے بڑے سے پتھر پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان، جس کی کشادہ پیشانی میں ایک خاص قسم کے نور کی چمک تھی، گہری سوچوں میں مستغرق بیٹھا تھا۔ راہگیر اس کے قریب سے گزرے مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کے قلب و ذہن کے مابین شدید جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی تو ہے جو زمین و آسمان کا خالق، آفتاب و ماہتاب کا مالک، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، ہواؤں، بادلوں اور بارشوں کو بھیجنے والا، بنجر ویران زمینوں کا سر نو زندہ کرنے والا اور موت و حیات کو جنم دینے والا ہے۔ لیکن اس عظیم صالح عالم اور بزرگ تر ہستی کی حضور محبتوں کا نذرانہ، عبادتوں کے پھول، سجدوں کی نیاز، عطا کردہ نعمتوں کے شکرانہ کے گیت اور تسبیح و تحلیل کے آبدار موتی کس طرح پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسے قطعاً علم نہ تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب و مضطرب تھا، اور یہ جنگ روز و افزوں اس وجود کے اندر شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عالم تصور میں متعدد بار اس نے اپنی گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن اس کی نگاہ میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو اس کی رہنمائی کے لیے اہلیت رکھتا۔ سورج ڈوب گیا، 14ویں کے چاند نے ہر سو اپنی خنک اور پہلی کرنوں کے جال بچھا دیے، لیکن وہ نوجوان اپنی سوچوں میں گمسم بیٹھا رہا۔ ذہنی طور پر وہ جس راستے اور شاہراہ پر قدم بڑھاتا، تھوڑی ہی دور جا کر وہ انہی مسدود اور اندھیروں میں گم پاتا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ دریا کی موجوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، اور پھر بآواز بلند گویا ہوا، اے دریا کی موجوں، کیا تم بھی میری طرح اپنے خالق و مالک سے ناشنا ہو؟ جواب میں موجوں کے صرف شور سنائی دیا۔ اگر اس وقت انہیں قوت گویائی عطا ہو جاتی تو وہ کہتی، اے نوجوان، ہم اپنے خالق و مالک کو اچھی طرح پہچانتی ہیں۔ ہمارے آپس میں ٹکرانے سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، جسے تم شور کہتے ہو، وہ در حقیقت ہم اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ رات جب کافی بیت گئی تو وہ گھر کی جانب چل پڑا، لیکن ذہن میں سوچوں کے دھارے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ دبے قدموں سے گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور آہستگی سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں کی محبت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی، بیٹا، آخر تم کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ وہ کون سا روگ ہے جو تم نے اپنے اندر پال لیا ہے؟ ماں، تم میرے اضطراب سے بخوبی واقف ہو۔ جب تک مجھے مالک حقیقی کا سراغ نہیں ملتا، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ تمہاری پارسائی کی قسم کھاتے ہیں، تم ہی میری مدد کرو نا۔ اخنو نے درد بھرے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو، سچی لگن، خلوص نیت اور تلاش حق ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دے گی۔ اخنو نے ماں کی بات سنی اور بغیر جواب دیے جا کر چارپائی پہ لیٹ گیا اور آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ مرغان سحر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف صبح کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے لحظہ بہ لحظہ غائب ہونے والے ستاروں کو دیکھنے لگا، جن کا علم وراثت میں چلا آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں سے قادر مطلق کی یاد کرنے لگا، جس کی موجودگی کا احساس کائنات کے ذرے ذرے سے ہوتا ہے۔ جب خاصا دن چڑھ گیا تو وہ گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھا۔ بیٹا، ان لوگوں کے اندر گھومنے پھرنے سے تمہیں کیا ملے گا، جن کی زندگی کا ہر سانس کفر و خرافات کی گندگیوں سے مدفن؟ ماں بولی، لیکن ماں، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے بھی تو انہی لوگوں میں موجود ہوں گے؟ اخنو نے جواب دیا اور ماں کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اخنو ٹھیک کہتا ہے، اس کا باپ یارو بولا، جو قریب ہی بیٹھا ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن جب تک لوگوں کے سامنے حق پیش نہ کیا جائے گا، کیا معلوم کہ کس میں حق کی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ ماں گویا ہوئی، تم لوگوں کے سامنے حق پیش کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ باپ نے کہا تو اخنو کو سوچ کا نیا رخ مل گیا۔ آج تک وہ لوگوں کے چہرے بشروں سے اس بات کا اندازہ لگایا کرتا تھا کہ برائیوں کو دیکھ کر کس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوتی ہیں، لیکن آج وہ یہ نظر اثر نو جائزہ لینا چاہتا تھا، جن کا الٹ حق سے تعلق رکھتا تھا، تاکہ وہ اہل بابل کے سامنے بدترین احسن حق پیش کر سکے۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے اختتام کے ساتھ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو۔ اللہ حافظ۔